گزشتہ روز کراچی میں سٹی کورٹ کے اندر وکلاء نے ایک بہت بڑے یوٹیوبرز جس کو رجب بٹ کہا جاتا ہے، جس کے لاکھوں میں فالوورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ رجب بٹ وہ شخص ہے کہ جس پر آلریڈی کئی ساری ایف آئی آریں درج ہیں، اور یہ اپنے وکیل کے بلانے پر عدالت میں پیش ہوا تاکہ اس کی ضمانت کرائی جائے۔ اور یاد رکھیں کہ رجب بٹ نے گزشتہ سال محرم کے جلوسوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی بھی کی، خاص طور پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور ان کے خلاف نازیبہ نعرے لگائے، اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ لعن طعن کی۔ یہ وہ رجب بٹ ہے جس نے صحابہ کرام کی گستاخی کی۔ اور پھر یہ وہ رجب بٹ ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے کچھ پرفیوم لانچ کیے تھے جن کا نام اس نے رکھا تھا 295C 295، اس نام سے جو ہے اس نے پرفیوم لانچ کی ہے۔ اور یہ 295C کیا ہے؟ یہ وہ دفعات ہیں جو قانون کے اندر ہمارے موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرے، کوئی گستاخی کرے تو اس پر یہ جو قانونی دفعات ہیں یہ اس پر لاگو ہوتی ہیں، اور اس کے تحت اس کو گستاخ رسول قرار دے کر اس کو قانونی طور پر سزا دلوائی جائے۔ تو یہ قانونی شکیں ہیں جو ہمارے آئین کے اندر درج ہے 295C 295A۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کی اس نے، اس شک کے نام سے جو ہے پرفیوم لانچ کیا، پرفیوم کا نام نکالا، اس پر اس نے بڑا ہلا گلا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے جو یہ قانونی شک ہے اس کو ایک کھلواڑ بنایا، اس کا مذاق بنایا۔ تو اس حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، پھر یہ باہر فرار ہو گیا، کینیڈا چلا گیا، اور اس پر بھی اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہیں۔ تو یہ گستاخ ہے، صحابہ کرام کا گستاخ ہے، صحابہ کرام کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ تو وکلاء نے اسے عدالت میں تشدد کا نشانہ بنایا کیونکہ اس نے وکلاء کی توہین کی، گستاخی کی۔ تو کاش کوئی ایسا وکیل بھی ہوتا جو اپنے ایمانی اور غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو 2-3 تھپڑ اس وجہ سے بھی رسید کرتا کہ اس نے حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے، اور اس نے 295C اور 295A کا مذاق اڑایا، پرفیوم لانچ کیا۔ اس نیت سے بھی کوئی تھپڑ رسید کر دیتا، ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ تھپڑ اور غصہ اس کے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جاتا۔